السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ امت مسلمہ مختلف آزمائشوں سے گزر رہی ہے۔ دنیا بھر میں مسلمان مشکلات میں ہیں۔ کہیں جنگ ہے تو کہیں ظلم و ستم ہے، کہیں بے قصور لوگ تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں سب سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی مدد فرمائے، مظلوموں کو سکون عطا کرے اور ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ، فلسطین، کشمیر اور جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان سب کی مدد فرما، ان کے دلوں کو صبر عطا کر اور ان کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستوں، انسان کی زندگی میں مشکلات اور آزمائشیں ہمیشہ آتی ہیں، لیکن سب سے کڑی آزمائش تب ہوتی ہے جب دشمن اور حاسد آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ کبھی کھلے دشمن سامنے آ جاتے ہیں اور کبھی چھپے دشمن پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، زندگی میں خوشی سکون سے گزارنا سب کا دل چاہتا ہے، لیکن کبھی دشمنیوں کی وجہ سے اور کبھی حاسدوں کی وجہ سے دل بے چین ہو جاتا ہے۔ دشمن کھلے بھی ہوتے ہیں اور کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں جو چھپ کر وار کرتے ہیں، بس ہر وقت ان کے شر سے بچنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر حسد، یہ تو بہت خطرناک چیز ہے۔ حاسد کی حالت تو ایسی ہوتی ہے کہ دوسروں کو خوش دیکھ نہیں سکتا، ان کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی، اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ اصل میں نقصان وہ خود کا کرتا ہے، اپنا سکون برباد کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے ساری پریشانیوں کے پیچھے یہی دشمنی اور حسد کا ہاتھ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سچ ہے کہ دشمنوں کی چالیں جتنی بھی ہوں، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ میں قرآن میں بھی فرمایا ہے نا کہ شیطان کا مکر ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، تو پھر دشمن کا مکر بھلا کہاں گل سکتا ہے جب اللہ بندے کے ساتھ ہو؟ اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دل کو پریشان کرنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کریں، دعائیں کریں، صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جب ہم اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو وہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تو سب دیکھ رہا ہوتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا وہی ہمارے دشمنوں کی چالیں بھی جانتا ہے، وہ ان کی زبانوں کو بھی جانتا ہے اور ان کے دلوں کو بھی، تو پھر بھلا ہم کیوں پریشان ہوں؟ ہمارا رب سب سے بڑا نگہبان ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی میں ضرور کہوں گی کہ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے صرف دعائیں ہی نہیں بلکہ اپنے دل کو صاف رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہم خود بھی اگر دوسروں کے لیے برا سوچیں گے تو پھر یہ پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اس لیے دل میں کینہ اور بغض نہ رکھیں، بس اللہ کے حوالے کر دیں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ تو ہی کافی ہے۔ اور دیکھیں بہنوں، ان سب باتوں کے ساتھ ایک اور چیز بہت ضروری ہے، وہ ہے وظائف۔ وظائف صرف الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ یہ دراصل اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ جیسے بچہ بار بار اپنی ماں کو پکارتا ہے تو ماں فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جب ہم دل سے اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ یہ جو قرآنی دعائیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں نا، یہ حقیقت میں ہمارے لیے ڈھال کا کام کرتی ہیں۔ یہ دشمنوں کے وار کو توڑ دیتی ہیں، حاسدوں کے حسد کو ختم کر دیتی ہیں اور ہمیں ایک سکون عطا کرتی ہیں۔ اسی لیے میں آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا سا وظیفہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر دشمنوں کے شر اور حاسدوں کی سازشوں سے بچنے کے لیے ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سے یقین کے ساتھ پڑھیں اور اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے دشمنوں اور حاسدوں کے تمام شر سے حفاظت ہوگی۔ اے اللہ، ہمیں ہر طرح کے دشمنوں کے شر اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما اور ہماری زندگیوں کو اپنی حفاظت اور برکت کے سائے میں رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔